خیبر بارش پختونخوا میں کی جو تباہکاریاں جو والی ہیں بارشوں سے وہ ہاں صدف بالکل بات صحیح ہے آپ کی کہ کے پی میں، اور یہ جو ہم گلوبل وارمنگ کے ٹائمز بات کرتے ہیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے اور کلائمیٹ چینج کی وقت سے پہلے زیادہ بارشیں جو ہونا وہ بھی اس جانب نشاندہی اچھا کی کرتے ہیں. بارش ہی نہیں یہاں پر جی، بارش سے پہلے آندھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ژالہ باری کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس کی تباہ کاریاں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے. خیبر پختونخوا پنجاب میں شدید آندھی اور طوفان کے باعث بتایا جا رہا ہے کہ 13 بچوں سمیت 32 افراد جان سے چلے گئے ہیں. کے پی کے مختلف معاف کیجیے گا اضلاع میں چھتیں گری ہیں، دیواریں گری ہیں اور دیگر حادثات میں 10 بچوں سمیت 27 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. تو کے پی اور پنجاب کے یہ فگرز آ رہے ہیں. جی تو یہ آپ یہ اندازہ کر لیجیے گا کہ اتنے نقصانات ہوئے ہیں. سب سے زیادہ نقصانات بتایا جا رہا ہے کہ بنوں میں ہوئے ہیں اور لکی مروت، مردان کرک، ڈی آئی خان میں بھی افسوسناک واقعات ہوئے ہیں. پاک فوج کی جانب سے اور دیگر اداروں کی جانب سے وہاں پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. اچھا پنجاب کے جس طرح سے صدف نے تذکرہ کیا تو وہاں پر خوشاب اور حافظ آباد میں گھر کی دیواریں اور چھتیں گرنے سے 3 بہنوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے. اچھا آپ بھی یہ دیکھیں کہ ژالہ باری ہوئی ہے، آبی ریلوں کی وجہ سے کئی مقامات پر فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پی ٹی ایم اے خیبر پختونخوا تیمور علی صاحب. تیمور علی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بڑی طوفانی اور اس طرح سے بارشیں ہیں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، اینٹیسپیٹ کر رہے تھے آپ لوگ؟ نقصانات کس وجہ سے کافی زیادہ ہوئے ہیں؟ جی آپ کو بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. جی خیبر پختونخوا میں ہفتے کی شام کو آنے والی تیز آندھی کی وجہ سے ہمیں کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. ابھی اگر ہم بارشوں کی بات کر لیں تو ایس سچ بارشیں نہیں ہوئیں، لیکن زیادہ تر ونڈ سٹارم اور تھنڈر سٹارم کی وجہ سے حادثات رونما ہوئے ہیں، جو کہ ہمارا ساؤتھ کا بیلٹ ہے وہاں پر ایسی چیزیں پہلے انپریسیڈنٹڈ تھی، اتنی تیز ہوائیں اور اتنی تیز طوفانی بارشیں. سو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں جو زیادہ تر ڈیمیجز ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں بنوں میں، اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی خان میں، لکی مروت میں اور کرک میں. تو ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق 28 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان چاروں علاقوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً کوئی 150 افراد زخمی ہوئے ہیں. اگر ہم گھروں کی بات کر لیں تو 160 گھروں کو نقصانات ہوئے ہیں، جن میں 158 گھروں کو جزوی طور پر جبکہ 2 گھروں کو مکمل طور پر نقصان پہنچا ہے ان ایریاز میں. سو جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا تو محکمہ ریلیف، بحالی و آبادکاری کے زیر انتظام ریسکیو 1112 اور سول ایڈمنسٹریشن اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے، سول ڈیفنس، ہم فوراً طور پر حرکت میں آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاک آرمی کے جوان اور پاکستان پولیس کے جوان، انہوں نے بھی ہماری بہت اچھی کوپریشن کی اور ہماری بہت اچھی خاصی سپورٹ کی. ایک جوائنٹ وینچر تھا، ہم نے ان کو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جی. تو یہ ظاہر ہے ابھی تو یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس طرح کی بارشیں مزید بھی ہو سکتی ہیں. کتنا الرٹ ہیں؟ اور جو گھر تباہ ہوئے خاص طور پہ کیونکہ لوگوں کی جو جانیں گئی ہیں زیادہ تر وہ چھتیں گرنے سے، دیواریں گرنے سے ہوئی ہیں، تو کیا انفراسٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ وہ ان بارشوں کو نہیں جھیل سکتا؟ آپ کی کیا اس کی ساری آبزرویشن ہے کہ نقصان کیوں ہوا، اتنی جانیں کیوں گئیں؟ جی میم اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو یہ انپریسیڈنٹڈ تھی، یہاں پہ اس بیلٹ میں کبھی اتنی زیادہ اتنی شدت سے ہوائیں اور اتنی شدت سے آندھی طوفان نہیں آیا تھا. دوسری بات یہ میم کہ اس میں اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کچے مکانات ہیں، لوگوں میں بھی تھوڑی سی اویئرنیس کی پرابلم ہے. ایک تو ہمیں چونکہ الرٹ ہمارے پاس نہیں آیا تھا، فورکاسٹنگ میں یہ چیز نہیں تھی کہ اس طرح کی سچویشن آ سکتی ہے، آپ پریکاشنری میجرز کر رہے ہیں. لیکن یہ چونکہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں، سو اس میں یہ ہے کہ ہمارے اطلاع بھی نہیں ملی تھی اور لوگوں کے اوپر بالکل اچانک سے ایک انسیڈنٹ ہو گیا. سو میم میں بات یہی کر رہا تھا کہ ہمارے جو ریسکیو کے جوان تھے یا پاک آرمی کے جوان تھے ان فوری طور پر آئے، انہوں نے جتنے بھی زخمی لوگ تھے ان کو فوری طور پر وہ ہاسپٹل لے کے گئے، ان کی تیمارداری کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاں بحق ہوئے تھے ان کو بھی ہم ان کے لیے جتنے بھی فارمیلٹیز یا جو کارڈنل فارمیلٹیز تھیں ان کو پوری کر کے ان کے جاں بحق افراد کو ان کے حوالے کیا. اس کے ساتھ ساتھ میم اسی دن تقریباً کوئی ہفتے کی رات کو ہی پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا نے صوبائی حکومت کی خصوصی ہدایت پر 4 کروڑ روپے ضلع بنوں کے لیے جاری کیے، جو کہ متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ
جو بھی دوسرے ایریاز ہیں وہاں کے لیے بھی ہم نان فوڈ آئٹمز بھی ہم ان کو دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم دوسری چیزیں بھی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے کل متاثرہ علاقے کا وزٹ کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے جتنے بھی ہاسپٹلس تھے وہاں پہ بھی گئے ہیں, لوگوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی ہے جو بحق ہوئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ایک پی ایم پیکج کا بھی اعلان کیا ہے جس کے تحت جام بحق افراد کے لیے وہ 10 لاکھ روپے اور جو سویر زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے 3 لاکھ روپے اور اسی طرح جو مائنر زخمی ہوئے ہیں ان کو 50,000 روپے بھی ہم دے رہے ہیں وزیر اعظم پیکج کے تحت. ٹھیک ہے, یعنی کہ امدادی پیکج اور ریلیف پیکج کا اعلان بھی ہو گیا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے تیمور صاحب اور وہ گفتگو کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا اور کس طرح امداد دی جا رہی. لیکن ابھی تو ظاہر پری مانسون سیزن بارشیں ہو رہی ہیں, تو مانسون کا سیزن تو آنا ہے, تو پہلے سے الرٹ ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی بارشیں ہوں گی. اکثر بات کرتے ہیں کہ بارش اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی, ہاں فصلوں کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ کا انفراسٹرکچر کمزور ہو, عمارتیں کمزور ہوں, مکان کچے ہوں, دیواریں کچی ہوں, تو پھر نقصانات تو ہوتے ہیں. ویل ٹیک اے بریک.